اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 71 ویڈیو نمبر 71 ایپیسوڈ 71 میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس میں اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام ابھی جاری ہے، اور مختلف قبائل کا اسلام میں آنا اور اسلام لانا وہ بیان ہو رہا ہے۔ ابو ذر غفاری بہت ہی مشہور صحابی، ان کا اسلام لانا بھی اس میں پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اس کا یہ ہے کہ پورا قبیلہ غفار کا اسلام لانا۔ حضرت ابو ذر مکہ سے جب واپس گئے اور اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی تو آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ بقیہ آدمیوں نے کہا کہ ہم اس وقت اسلام کا اظہار کریں گے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ جائیں۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو باقی آبادی بھی مسلمان ہو گئی۔ قبیلہ اسلم کا اسلام۔ قبیلہ غفار سے قریب اسلم کا قبیلہ آباد تھا، اور دونوں قبیلوں میں قدیم تعلقات تھے۔ غفار کے اثر سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حالانکہ یہ دونوں قبیلے اسلام سے پہلے چوری میں بدنام تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ اسلام اس فعل شنیع کا دشمن ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آگے بہت ہی مشہور اوس اور خزرج کا اسلام قبول کرنا، جو کہ مدینہ کے دو مشہور قبیلے ہیں۔ موسم حج میں عرب کے اکثر قبائل کا اجتماع ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک ایک قبیلہ کے قیام گاہ پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کی معتبر جماعت نے اسی موقع پر اسلام قبول کیا۔ قیام مدینہ میں اشاعت اسلام۔ اس کے بعد جب حضرت مصعب بن عمیر داعی اسلام بنا کر مدینہ منورہ بھیجے گئے تو ان کے فیض تلقین سے چند ہی مہینوں میں 2 گھرانوں کے سوا بقیہ تمام گھرانے مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آس پاس کے قبائل میں جیسا کہ غفار اور اسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ آگے آتا ہے بدر کے بعد قریشیوں کا اسلام۔ کچھ دنوں کے بعد بدر کا معرکہ پیش آیا، جس میں قریش کو شکست ہوئی اور 70 اشخاص مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوئے۔ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے قریش نے مدینہ میں آمد و رفت شروع کی۔ اس تقریب سے لوگوں کو مسلمانوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوا، اور اس اثر سے متعدد اشخاص مسلمان ہو گئے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اتفاقیہ ان کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز پڑ گئی، اور باوجود سخت عداوت کے ان کا دل پتھر سے موم بن گیا۔ جبیر بن مطعم بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے آئے تھے، اور قیدیوں کے ساتھ اسیر تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، جو کہ سورۃ طور کی آیتیں ہیں۔ ترجمہ: کیا یہ یوں ہی آپ پیدا ہو گئے، یا ان لوگوں نے خود اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ بات ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے۔ جبیر بن مطعم کا اسلام۔ جبیر بن مطعم نے یہ آیتیں سن لی تو اس کا بیان ہے کہ مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل پرواز کر گیا۔ صحیح بخاری سورۃ طور میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ پیشن گوئی روم کا اثر۔ مکہ میں روم اور فارس کی جنگ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ ٹھیک فتح بدر کے موقع پر پوری اتری، اور قرآن مجید کی پیشن گوئی کے مطابق 7 برس کے بعد رومیوں نے فارس پر فتح کلی پائی۔ یہ سورۃ روم میں آتا ہے اس کا واقعہ پورا۔ اس عظیم شان معجزہ کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک خلق کثیر نے اسلام کی صداقت کا اقرار کیا۔ غرض اس طرح آپ لیکن نہایت آہستگی اور تدریج کے ساتھ اسلام پھیلتا جاتا تھا۔
سن 5 ہجری میں قریش، کنانہ، غطفان، اسد اور دیگر قبائل نے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کیا اور شکست کھائی۔ اس معرکہ کا نام احزاب ہے، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اس شکست نے قریش کا عالمگیر اثر کسی قدر کم کیا، اور وہ قبائل جو قبول اسلام کے لیے آمادہ تھے لیکن قریش کے ڈر سے ان کو اظہار اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود بھیجنے شروع کیے۔ قبیلہ مدینہ کا اسلام۔ سب سے پہلی جو سفارت آئی وہ قبیلہ مدینہ کی تھی، جس میں 400 آدمی شریک تھے۔ انہوں نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اگر ارشاد ہو تو ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں رہو مہاجر ہو۔ قبیلہ اشجع کا اسلام۔ اسی زمانہ میں قبیلہ اشجع کے سفراء جن کی تعداد 100 تھی، مدینہ میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس وقت تک یہ لوگ کافر رہے، لیکن جب صلح ہو چکی تو انہوں نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح قبیلہ جہنیہ کا اسلام۔ صلح حدیبیہ کا اثر۔ جہنیہ بھی انہی قبائل کے آس پاس آباد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً 1000 کی جمعیت لے کر مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد وہ اکثر غزوات میں مسلمانوں کے شریک حال رہے۔ صلح حدیبیہ کا اثر۔ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں، جیسا کہ ہم حدیبیہ کے ذکر میں بیان کر آئے ہیں، کفار اور مسلمان نہایت آزادی کے ساتھ آپس میں ملتے جلتے، اور اس لیے منکروں کو خلوت اور جلوت میں مسلمانوں کی تلقینات کے سننے کا موقع ملا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے باوجود غزوات اور محاربات کے جس قدر لوگ اسلام لائے تھے، صرف 2 برس میں یہ تعداد اس سے اضعافاً مضاعفہ بڑھ گئی۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال ادائے عمرہ کے ارادہ سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو صرف 1500 شخص ساتھ تھے۔ اب 2 برس کے بعد فتح مکہ کو چلے تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر جرار تھا۔ صلح حدیبیہ کا اثر اگرچہ تمام عرب پر محیط نہ تھا، کیونکہ اس معاہدہ میں صرف قریش اور کنانہ شریک تھے، اس لیے جو لوگ براہ راست قریش کے زیر اثر یا ان کے حلیف اور ہم عہد نہ تھے، وہ اب بھی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کرتے رہتے تھے، اور ان کے دفاع کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ فوجیں بھیجنی پڑتی تھی۔ تاہم جن موقعوں پر امن کا گمان ہوتا تھا، وہاں داعیان اسلام بھیجے جانے لگے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، لیکن چونکہ حفاظت خود اختیاری کی غرض سے ان داعیوں کے ساتھ تھوڑی بہت جمعیت بھی ہوتی تھی، اس لیے ارباب سیر ان تبلیغی جماعتوں کو بھی سرایہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا اثر۔ تمام عرب تولیت کعبہ کی وجہ سے قریش کو مذہبی اسیر راہبر سمجھتے تھے، اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ قریش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عمرو بن سلمہ ایک صحابی تھے جو مدینہ سے دور ایک گزرگاہ عام پر رہتے تھے۔ ان کے یہ الفاظ صحیح بخاری میں منقول ہیں۔ ترجمہ: عرب قریش کے اسلام کا انتظار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم قریش پر چھوڑ دو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے تو بے شبہ وہ سچے پیغمبر ہیں۔ پس جب مکہ فتح ہوا تو ہر قبیلہ نے اسلام کی طرف پیش قدمی کی۔ ابن شام نے زیادہ صاف لکھا ہے۔ ترجمہ: اور عرب اسلام کے باب میں صرف قریش کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ یوں کہ قریش تمام ملک کے سردار اور پیشوا اور کعبہ حرم کے متولی اور حضرت اسماعیل کی خاص اولاد اور عرب کے قائد تھے، اور صرف قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے جنگ برپا کی تھی۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش نے سپر ڈال دی اور اسلام مکہ میں چھا گیا تو عرب کو یقین ہو گیا کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اور عداوت کی طاقت نہیں ہے، تو وہ خدا کے دین میں داخل ہو گئے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں لکھا ہے:
اذا جاء نصر اللہ والفتح کو رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ غرض اسلام کی سچائی اور سادگی اور عرب کی تیز فہمی اور ذہانت کے لحاظ سے اسلام کے پھیلنے میں جو دیر لگی وہ زیادہ تر قومی اور خاندانی مخالفت کی وجہ سے تھی۔ اب جب کہ باطل کا سنگرا ہٹ گیا تو حق کے آگے بڑھنے میں دیر نہ تھی۔ دعا کا تقرر یعنی دعوت دینے والے لوگ کا تقرر کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد اب دعوت اسلام کے لیے یہ خطرہ نہیں رہا کہ اس کے دعا جہاں جائیں بے دریغ قتل کر دیے جائیں۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اطراف عرب میں دعوت اسلام بھیج دیے کہ لوگوں کو اسلام کے فضائل اور محاسن بتا کر ان کو اسلام کی ترغیب دلائیں۔ دعات حسب ذیل طریقہ سے مقرر ہیں۔ نمبر 1، حفاظت خود اختیاری کی غرض سے کسی قدر فوج ساتھ کر دی جاتی تھی کہ ان کو کوئی شخص ضرر نہ پائے اور وہ آزادی سے تبلیغ اسلام کر سکے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو فوج بھی ساتھ کر دی، لیکن تاکید تھی کہ یہ جبر پیش نہ آئے۔ چنانچہ پورے 6 مہینے تک ان کی دعوت اسلام پر کسی نے توجہ نہیں کی اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت خالد سے پسلار اور فاتح تھے، واعظ اور صاحب ارشاد نہ تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت علی کو بھیجا۔ انہوں نے قبائل کے سامنے جب اسلام کی تبلیغ کی تو دفعتاً ملک کا ملک مسلمان تھا۔ یہی وہ دعات ہیں جن کو علامہ طبری نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ ترجمہ: اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اطراف میں کچھ ٹکریاں بھیجی تھی کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، لیکن ان کو لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ سامعین اکرام، آج کی میں ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اگلے واقعات بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔